آیا ہمارے دیس میں ایک خوش نوا فقیر، آیا اور اپنی دھن میں غزل خواں گزر گیا، سنسان راہ خلق سے آباد ہو گئی، ویران میں قدوں کا نصیبہ سنور گیا۔ تھی چند ہی نگاہیں جو اس تک پہنچ سکیں، پھر اس کا گیت سب کے دلوں میں اتر گیا۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان ہمایوں ابرار، اور آپ سب دیکھنے والوں کو پروگرام روشنی کے مینار میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا موضوع ایک عالم نو کا علم بردار ہے، اقبال۔ اس عالم نو کے علم بردار کو بہت چھوٹی عمر میں احساس ہو گیا تھا کہ شان کریمی نے اس کے عرق انفعال کے قطرے موتی سمجھ کر چن لیے اور اسے ایک عالم نو کے علم بردار کی حیثیت سے منتخب کر لیا۔ اسی بالی عمر میں ان کا ایک دوست خوشیہ، جو کہ کبوتر بازی میں کوئی خاص شغف نہیں رکھتا تھا، کہنے لگا، بالے یار، چھوڑ اس جھنجھٹ کو، کبوتر بازی میں کیا رکھا ہے؟ اقبال ہنس کر جواب دیتے ہیں، خوشیا، نیلگوں آسمان کی لامحدود وسعتوں میں جب کبوتر اڑتا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آسمان کی رفتوں میں میں خود بھی محو پرواز ہوں۔ اس وقت میرے اندر ایک عجیب جوش و ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی جوش اور ولولے نے کار مذلت میں گرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ ثریا کا باسی بنا دیا۔ غلامی کو اپنا مقدر سمجھنے والے لوگوں کے لیے ایک عالم نو کا علم بردار اقبال ہلال مشرق کے روپ میں نمودار ہوا، سوز جگر سے لبریز جس کی آذان نے خوابیدہ قوم کو جھنجھوڑ ڈالا۔ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ اقبال رمز آشنائے روم و تبریز ہے۔ اقبال کا کلام ایک بے کراں سمندر ہے کہ جس میں اضطراب، موج و سکون، گہر کے دونوں جہاں جلال و جمال کے ساتھ پوشیدہ ہیں۔ اس کا ہر نقش ایک پیغام راہ ہے۔ علامہ محمد اقبال ایک شاعر، ایک فلسفی، ایک سیاستدان، ایک رہنما اور ایک رہبر تھے۔ علامہ محمد اقبال نے جہاں امت مسلمہ کو غلامی سے نکلنے کا درس دیا، انہوں نے نوجوانوں کو پکارا، ان کو شاہین کے لقب سے پکارا، اور انہیں کہا کہ شاہین جو ہے وہ کبھی بھی مردار پر نہیں گرتا، شاہین کبھی بھی جو ہے وہ شاہین ہمیشہ بلندیوں پہ اپنے آشیانہ جو ہے وہ بناتا ہے۔ اقبال آنے والے قافلہ نو بہار کے علم بردار کہ جن کے فلسفیانہ کلام اور شاعری نے بر صغیر کے مسلمانوں کے اندر آزادی کی ایک نئی تڑپ اور جد و جہد پیدا کی۔ وہ مسلمانان ہند جو غلامی کو اپنا مقدر سمجھ بیٹھے، اور وہ مسلمانان ہند جو خواب غفلت کی نیند سو چکے تھے اور جن کا جوش اور ولولہ سرد پڑ چکا تھا، ان کے اندر اقبال نے اپنے شاعری کے ذریعے آزادی کی جد و جہد پیدا کی، ان کی مردہ رگوں میں آزادی کی تڑپ پیدا کی۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں مردوں کی یہ شمشیریں۔ اقبال نے تصور پیش کر کے حسین خواب نہیں دکھائے، بلکہ مسلم لیگ میں شامل ہو کر عملی جد و جہد بھی کی۔ اقبال نے 1930 میں خطبہ الہ آباد دیا اور اس میں صاف طور پر یہ واضح کر دیا کہ ہندو اور مسلم دو الگ الگ قومیں ہیں اور ان کا ایک ساتھ گزر بسر ناممکن ہے۔ چونکہ آپ ایک مفکر اور شاعر تھے، اس لیے اپنے خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اقبال نے ایک شاہین صفت شخصیت قائد اعظم محمد علی جناح کا انتخاب کیا، جو سخن دل نواز اور جاں پرسوز کے مالک تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے
اقبال کے بارے میں فرمایا کہ اگر مجھے سلطنت برطانیہ اور کلام اقبال کے بارے میں کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو میں کلام اقبال کو ترجیح دوں گا۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ اقبال کی کمال سیرت تو یہ ہے کہ جو کام کرتے اسے مکمل کرتے، دوسروں میں اہلیت دیکھی تو اس کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ مسلمانان ہند کی سیاسی آزادی جدوجہد کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کو قیادت کے لیے آمادہ کر لینا بھی ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، اور پھر اپنی شاعری کے ذریعے بر صغیر کے مسلمانوں کے اندر آزادی کی ایک نئی تڑپ اور جدوجہد بھی پیدا کی۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ بات اس مرد کلندر نے 20ویں صدی کے بالکل آغاز میں کہی، جب ہر طرف امت مسلمہ پر غلامی کا غلبہ تھا۔ کہیں برطانیہ، کہیں فرانس، کہیں پرتگال نے غلامی کے پنجے امت مسلمہ پہ گاڑ رکھے تھے، اور ایسے میں سیالکوٹ میں پیدا ہونے والے علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کو یہ درس دیا کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اقبال کو نوجوانوں سے خاص محبت تھی۔ اقبال نے اپنے کلام میں نوجوانوں کو شاہین سے تشبیہ دی۔ اقبال کو معلوم تھا کہ نوجوانوں کے اندر کہ جب ان کے اندر ایک عقابی روح بیدار ہوتی ہے اور جب وہ اپنی خودی کو پہچان لیتے ہیں تو ان کو اپنی منزل آسمانوں میں نظر آنے لگتی ہے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ مرد مومن کا یہی انداز اقبال کے فلسفے کا مطمع نظر رہا ہے۔ خود ہی ان کے نزدیک خود شناسی کا نام ہے جو انہیں اپنی شاندار تاریخ میں ملتی ہے۔ علامہ اقبال مرحوم نے امت مسلمہ کو غلامی سے نکالا اور اس وقت کی لیڈرشپ کو یہ سبق دیا کہ آپ وہ لیڈرشپ نہیں ہوتی کہ جو غیروں کے آگے جھک جائے، بلکہ لیڈر وہ ہے جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر موت سے بات کرے اور لوگوں کو غلامی سے چھٹکارا دے۔ انہوں نے اب اس وقت کی قیادت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ مجھ سے امامت اور قیادت کی حقیقت پوچھتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ علامہ محمد اقبال جمہوریت پسند تھے۔ علامہ محمد اقبال انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا اور پاکستان کا تصور پیش کیا، اور اس خواب کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس خواب کی جو تعبیر پاکستان کی صورت میں لوگوں کے سامنے رکھی۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اقبال کی بانگ درا نے کاروانے تن آسان کو مضطرب کر دیا، پھر تن مردہ میں زندگی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اقبال کی ضرب کلیم نے مسلم نوجوانوں کے اندر ایک جوش و ولولہ طاری کیا۔ اقبال کی کلیات مومن میں وہ سطوط نظر آئیں کہ جس سے آستانہ نمرہ احساس محرومی سے دب گیا۔ آئیے اقبال کی شخصیت کے رموز و اسرار سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم انہیں اچھی طرح سمجھ جائیں تو ہم پاکستان کی اہمیت کو بھی سمجھ جائیں گے۔ صورت شمشیر ہے دستے قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زمانے میں اپنے عمل کا حساب۔ مجھے امید ہے
کہ اقبال کے خواب کے مطابق ہم پاکستان کو اپنے روح و قلب میں سموئیں گے۔ اپنے پروگرام کا اختتام اقبال کے اس خوبصورت شعر سے کرتا ہوں۔ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے۔ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگے مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اپنے میزبان ہمایوں ابرار کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔